الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسول والأئمة الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى کتاب العشرہ باب العطاس و تسمید کی روایت نمبر ہم پہنچے تھے 14 پر۔ عطس ابو عبداللہ علیہ السلام۔ اب یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ امام کو چھینک آ رہی ہے۔ فقال الحمد للہ رب العالمین، امام نے پھر یہ کلمات کہے چھینک آنے کے بعد۔ ثم جعل اصبع علی انفہ، یعنی اپنی انگلیوں کو اپنی ناک پر رکھا۔ فقال رغم انفی للہ رغما داخرا، بڑا خوبصورت جملہ کہا امام نے، میری ناک خاک آلود ہو جائے عاجزی کے ساتھ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عاجزیت کے لیے جو ہے وہ امام نے ناک پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد 15ویں روایت ہے، قال امیر المؤمنین علیہ السلام من قال اذا عطس، اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ پورا جملہ کہے ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، لم یجد وجع الاذنین والاضراس، اور یہ دونوں درد جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اذنین کس کا درد؟ کانوں کا درد۔ اضراس کہتے ہیں داڑھوں کا درد، دانتوں کا نہیں، داڑھ کا درد۔ جی تو یہ جو دونوں درد ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، انسان کو کافی تکلیف ہوتی ہے ان دونوں درد سے۔ جی 16ویں روایت ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال فی وجع الاضراس و وجع الاذان اذا سمعتم من یعطس فابدؤوه بالحمد، یعنی ان دو درد سے بچنا ہے، یا اگر یہ دو درد ہے کسی کو چھینک آئے تو تم فوراً سے کیا کہو؟ فابدؤوه بالحمد، الحمدللہ رب العالمین، یعنی چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا ان دو درد سے انسان کو نجات دلا دیتا ہے۔ اس کے بعد 17ویں روایت، قال ابو عبداللہ علیہ السلام من سمع عطسة فحمد اللہ عز وجل یرحمکم اللہ وصلی علی النبی واہل بیتہ لم یشتکی عینیہ ولا ضرسہ، یعنی جس نے سنا عطس، چھینک سنی، فحمد اللہ، اس نے الحمد کہا، ارے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین، یہ پورا پڑھا، لم یشتکی عینیہ ولا ضرسہ، نہ اسے داڑھوں کا درد ہوگا نہ اسے آنکھوں کا درد ہوگا، یہ دونوں درد اسے نہیں ہوں گے۔ ثم قال ان سمعتها فقلها، اگر تم سنو چھینک تو یہ کہو۔ اچھا، اب تک جو روایتیں گزری تھی اس میں یہ تھا کہ جسے چھینک آ رہی ہے وہ کہے، اب جو روایتیں آ رہی ہیں کہ جسے چھینک آ رہی ہے وہ تو کہے گا، لیکن اگر ہم سنیں کسی کو چھینک آتے ہوئے تو ہم بھی یہ بات کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جی ان سمعتها فقلها وان كان بينك وبينه البحر، اگر تمہارے اور اس کے درمیان پورا سمندر ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود تم الحمدللہ رب العالمین کہو، یعنی سننے والے پر دو ذمہ داری ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین کہے اور دوسرا یرحمکم اللہ، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کہنی ہوں گی، یہ دونوں کلمات کہنے ہوں گے۔ اس کے بعد 18ویں روایت ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال عطس رجل نصرانی، یعنی کسی عیسائی شخص نے جو ہے وہ چھینک ماری، عند ابی عبداللہ علیہ السلام، امام کی بارگاہ میں۔ فقال له القوم ہداک اللہ، لوگ جو امام کی بارگاہ میں تھے انہوں نے کیا کہا؟ ہداک اللہ، یعنی خدا تمہیں ہدایت دے، دعائی جملہ ہے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام فقولوا یرحمکم اللہ، یرحمک اللہ، تم یرحمک اللہ کہا کرو۔ فقالوا له انہ نصرانی، مولا یہ تو نصرانی ہے، عیسائی ہے، اس پہ کیا رحمت کی دعا کرنا؟ تو امام نے فرمایا لا یہدیہ اللہ، اللہ اسے ہدایت اس وقت تک نہیں دے گا حتی یرحمہ، یہاں تک کہ اس پر رحمت نازل کرے۔ تو رحمت جو ہے وہ پہلی چیز ہے، پہلا سٹیپ ہے ہدایت کے لیے، خدا جس پر رحمت کرتا ہے اسی کو ہی ہدایت دیتا ہے۔ جی تو لہٰذا یرحمک اللہ ہم سب کے لیے کہہ سکتے ہیں، نصرانی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، مومنین کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رحمت جو ہے وہ پہلا قدم ہے کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ 19ویں روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا عطس المرء المسلم ثم سکت لعلت
اگر کوئی مسلمان اسے چھینک آئے اور بیماری کی وجہ سے وہ نہ بول سکے، خاموش ہو جائے، قالت الملائکۃ عنہ الحمد للہ رب العالمین، تو ملائکہ اس کی نیابت میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ کہیں گے۔ دیکھیں مومن مسلمان کی فضیلت دیکھیں کہ اگر وہ بیماری کی وجہ سے الحمدللہ نہ کہہ سکے تو اس کی نیابت میں ملائکہ الحمدللہ کہیں گے۔ فَإِنْ قَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اگر وہ بیماری کی حالت میں الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہے، قالت الملائکۃ یغفر اللہ لک، تو پھر ملائکہ تسمیت کریں گے، ملائکہ اس کے حق میں دعا کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں سب؟ یغفر اللہ لک، خدا تمہاری مغفرت کرے۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العطاس للمریض دلیل العافیہ، اگر کسی مریض کو چھینک آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب صحت یاب ہونے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ وراحت للبدن، اور جسم کے لیے کیا ہے؟ یہ ایک راحت ہے، راحت کا باعث ہے۔ جائیے اس کے بعد 20ویں روایت ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال العطاس ينفع فی البدن کلہ، یعنی چھینک جو ہے وہ پورے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے، پورے جسم کو۔ ما لم یزد علی الثلاث، اگر 3 سے زیادہ نہ ہو، 1 ہو 2 ہو 3 چھینکیں آ رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فائدہ مند چھینک ہے۔ فَإِذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَهُوَ دَاءٌ وَسُقْمٌ، اگر یہ 3 سے زیادہ چھینکیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ بیماری ہے۔ چھینک جو ہے اگر 3 سے کم ہے تو فائدہ مند ہے، اور اگر 3 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری آپ کو لاحق ہے جس کی وجہ سے آپ کو چھینک آ رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ یعنی چیز وہی ہے، بس تعداد میں فرق ہے، اگر بڑھا دیا جائے تو نقصان دہ ہے اور اگر کم کیا جائے تو فائدہ مند ہے۔ جائیے ہاں، اگر وہ ہر 3 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ چھینک آئے، اور ہم اس طرح نہیں بول سکتے، آگے روایتوں میں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ 21ویں روایت، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بہت بری آواز ہے، کس کی؟ گدھے کی آواز۔ قال العطسۃ القبیحہ، بری چھینک، قبیح چھینک۔ اب آپ بولیں گے قبیح چھینک کون سی ہوتی ہے؟ یہ وہ چھینک ہوتی ہے کہ اگر ایک کمرے میں کوئی چھینک مارے تو پورا گھر لرز جائے، وہ سب پریشان، کیا ہو گیا، اوپر سے بوم تو نہیں گر گیا، آج کل یہی ہو رہا ہے نا۔ تو ایسی چھینک جو ہوتی ہے وہ کبھی چھینک کہلاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کی آواز اتنی زور سے نکلتی ہے اس چھینک کے اندر کہ آس پاس والے جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ جی آگے صاحب؟ نہیں، اس کو اختیار میں لیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ڈرایا جائے برابر والوں کو۔ تو کچھ چھینکیں ہوتی ہے، نارمل چھینک ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان جو ہے وہ چھینک جو نارمل آواز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بہت زیادہ بلند آواز ہوتی ہے چھینک کی، علی کل اسے کہتے ہیں قبیح چھینک۔ چلیے 22ویں روایت ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال من عطس ثم وضع يده على قصبة انفه، یعنی اپنے ناک پر ہاتھ رکھے، وقال الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا کما هو اہلہ وصلی اللہ علی محمد النبی وآلہ وسلم خرج من منخره الایسر، یعنی اس کے ناک کے الٹے جانب سے سوراخ سے کیا نکلے گا؟ ایک از طائرن، ایک پرندہ نکلے گا، اصغر من الجرات و اکبر من الذباب، جو ٹڈی سے چھوٹا ہوگا اور مکھی سے بڑا ہوگا، حتی یسیر تحت العرش، یہ جو طائرہ نکلے گا، یہ جو پرندہ نکلے گا کہاں تک جائے گا؟ عرش تک جائے گا، عرش کے نیچے تک جائے گا۔ یستغفر اللہ له الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ یعنی ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے اثرات آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہیں، کہ چھینک آنے کے بعد انسان اللہ کی حمد و ثنا بھی کرے، اور حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام پر، محمد و آل محمد پر درود بھی بھیجے۔ جائیے 23ویں روایت ہے، کنت اجالس ابا عبداللہ علیہ السلام فلا واللہ ما رأیت مجلسا انبل من مجالسہ، یعنی ایک شخص ہے جو کہ عامہ میں سے ہے، یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے نہیں، شیعوں میں سے نہیں ہے بلکہ عامہ میں سے، دوسرے مذاہب پہ عمل کرنے والوں میں سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں امام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، یعنی امام بارگاہ میں بیٹھتا تھا میں، اور اس سے اچھی جگہ مجھے کوئی نظر نہیں آئی، بہترین شرف بخشنے والی جگہ، انبل کہتے ہیں شریف ترین جگہ، اعزاز والی جگہ، شرف بخشنے والی جگہ، بہت اچھا کلمہ ہے انبل۔
کلمہ نبیل یا انبل کے بڑے معنی ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ میں جب امام بارگاہ میں بیٹھتا تھا تو مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا تھا. فقال علی ذات یوم، امام نے کیا فرمایا، من این تخرج العطسۃ، یہ چھینک کہاں سے آتی ہے؟ یعنی امام نے ایک سوال رکھا. دیکھیے امام بارگاہ میں کیا ہوتا ہے، جب بھی امام کی بارگاہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علمی گفتگو ہوگی جس سے جو ہے کوئی نہ کوئی ارتقاء ہو، انسان ترقی کی جانب گامزن رہے. تو امام نے ایک سوال رکھا محفل میں کہ بتاؤ کہ چھینک کہاں سے نکلتی ہے؟ فقلت من الانف، میں نے فوراً سے کہا کہ ناک سے نکلتی ہے. فقال علی اصبت الخطأ، تم نے بالکل غلط بات کہی، صحیح بات نہیں کہی. جی. فقلت جعلت فداک من این تخرج، تو پھر کہاں سے نکلتی ہے چھینک؟ آپ بتائیے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے. یعنی امام کی بارگاہ میں ہے اور جان بھی فدا ہو جائے، اور سوال بھی کر لیا انہوں نے. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ فقال من جمیع البدن، پورے جسم سے جو ہے امام فرماتے ہیں کہ چھینک نکلتی ہے. کما ان النطفۃ تخرج من جمیع البدن، جس طرح سے نطفہ جو انسان کا نکلتا ہے پورے جسم سے نکلتا ہے، پورے جسم سے قوت لیتا ہے، اسی طرح سے جب چھینک نکلتی ہے تو پورے جسم سے نکلتی ہے. ومخرجها من الاحلیل، جو نطفہ پورے جسم سے نکلتا ہے لیکن نکلتا کہاں سے ہے؟ پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے. اسی طرح سے چھینک بھی ہے، نکلتی تو پورے جسم سے ہے لیکن جسم سے باہر کہاں سے نکلتی ہے؟ ناک سے نکلتی ہے. ثم قال اما رأيت الانسان اذا عطف نفض اعضاؤه، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جب انسان چھینک مار رہا ہوتا ہے تو پورا جسم لرز جاتا ہے، جسم کا کوئی اعضا بھی جو ہے وہ سکون میں نہیں رہتا. وصاحب العطس یأمن الموت 7 ایام، اور جس کو چھینک آتی ہے اب 7 دن کے لیے وہ موت سے محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی 7 دن کے لیے اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ جید. اس کے بعد ہے 24ویں روایت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تصدیق الحدیث عند العطاس، اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو اور کسی کو چھینک آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات سچی ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ 25ویں روایت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا کان الرجل یتحدث بحدیث، یعنی کوئی شخص کوئی گفتگو کر رہا ہے، فعطس عاطس، اتنے میں اسی محفل میں کسی کو چھینک آ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے اور کسی کو چھینک آ جائے، فہو شاہد الحق، یہ گواہی ہے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے. اس کے بعد 26ویں روایت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تصدیق الحدیث عند العطاس، تو عطاس کا، چھینک کا جسمانی فائدہ بھی ہے، چھینک کا روحانی فائدہ بھی ہے. اور چھینک کا ایک فائدہ کیا ہے کہ اگر محفل میں کوئی گفتگو ہو رہی کسی کو چھینک آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گے ہاں آپ بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں. دیکھیے خود ہی تو چھینک آپ مار ہی نہیں سکتے نا، کوئی مار سکتا ہے خود ہی چھینک، کوئی کھانسی خود ہی کر سکتا ہے، میں اس بات پہ ہوں، لیکن چھینک تو پورے جسم سے بے اختیاری طور پہ نکلتی ہے، یعنی آپ اس کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جھوٹا انسان ہمیشہ جھوٹ ہی بولے. بعض اوقات کوئی انسان ہے محفل میں بات ہو رہی ہے، کوئی ہو سکتا ہے سچ بھی بول رہا ہو، صحیح ہے، تو چھینک اس کو تھوڑی آ رہی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو سچا بھی ثابت کرنا چاہے وہ تو دوسرے بندے کو چھینک آئے گی. یعنی عاطسن، اس محفل میں کسی اور بندے کو جو ہے وہ چھینک آ جائے، یہ ہے مطلب. سمجھ رہے ہیں سب؟ لیکن یہ بات ہے کہ چھینک آپ خود سے نہیں مار سکتے کوئی. ہاں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن انسان جو ہے وہ نارملی خود سے جان بوجھ کے انسان کھانسی کی کر سکتا ہے کہ میں جیسے کھانسی کر رہا ہوں، ہمیں نہیں پتہ چلے گا اس کو جان بوجھ کے خود سے کھانسی کر رہا ہے یا طبیعی کھانسی ہے. لیکن چھینک کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اور چھینک میں اگر آپ فرض کریں کوئی کچھ لگا بھی رہا ہے ناک پہ تو نظر آئے گا کہ اس نے کچھ لگایا ہے ناک پر، یہ طبیعی چھینک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ 27ویں روایت ہے. عن ابی عبداللہ عن ابی جعفر علیہ السلام قال اذا عطس الرجل 3 فسمته، اگر 3 دفعہ چھینک آ رہی ہے تو تسمیت کرو، یرحمکم اللہ کہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ثم اترکو، اور اس کے بعد اگر چھینک آ رہی تو چھوڑ دو اسے. جید. جیسے بعض روایتوں میں ہے کہ اگر 3 سے زیادہ آ رہی ہے تو کہو عافاکم اللہ، یعنی جید.
اس کے بعد والا باب ہے باب وجوب اجلال ذی شیبۃ المسلم، یعنی کسی مسلمان کے جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، وہ اس کا احترام کرنا واجب ہے۔ اس کے اوپر روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ہم پڑھیں گے، قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام ان من اجلال اللہ عز وجل اجلال الشیخ الکبیر، کہ اللہ کے احترام میں سے ایک احترام یہ ہے کہ جو بزرگ ہے اس کا احترام کیا جائے۔ یہاں شیخ سے مراد وہ ہمارے متعارف شیخ نہیں ہے حوزے کے اندر، یہاں شیخ سے مراد یہ کہ جس کی ایج زیادہ ہو، جو بزرگ ہو۔ جی، دوسری روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من عرف فضل کبیر لسنہ، جو جان جائے کہ ایک بزرگ اس کی کوئی فضیلت ہوتی ہے، فوقرہ، اور پھر اس کا احترام کرے، یعنی آپ جان گئے کہ بزرگ کا احترام کرنا کیا ہے، واجب ہے، اور پھر آپ اس کا احترام کریں، آمنہ اللہ من فزع یوم القیامہ، تو قیامت کے دن پروردگار عالم اسے امن دے گا، اسے محفوظ رکھے گا، قیامت کی جو مشکلات ہیں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ تیسری روایت ہے من وقر ذا شیبۃ فی الاسلام، جو کسی مسلمان سفید داڑھی والے کا احترام کرے، آمنہ اللہ عز وجل من فزع یوم القیامہ، فزع یوم الفزع بھی کہا جاتا ہے قیامت کو، کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فزع ہے، اس میں خوف ہے، ڈر ہے، سمجھ رہے ہیں گا صاحب؟ تو قیامت کے دن جو خوف ہوگا پروردگار عالم اسے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد چوتھی روایت ہے، سمعت ابا خطاب یحدث عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ثلاثة لا يجهل حقهم الا منافق، تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حق سے وہی جاہل ہو سکتا ہے، وہی ناواقف ہو سکتا ہے کہ جو منافق ہو، معروف بالنفاق، کہ جس کے نفاق کا پتہ ہو کہ یہ منافق آدمی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلا کون ہے؟ ذو شیبتی فی الاسلام، کہ ان کے حق سے جاہل ہوگا، یعنی جو منافق آدمی ہوگا اعلانی طور پہ منافق ہوگا، ایک ہوتا ہے کہ دل میں منافقت رکھتا ہے، سامنے سے بالکل اچھا، ایک ہوتا ہے کہ معروف بالنفاق، یعنی جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ منافق آدمی ہے۔ یا آپ اگر اس کو علامت کے طور پہ بھی لینا چاہیں کہ یہ شخص منافق ہے، تو آپ اس روایت کو لے سکتے ہیں کہ آیا اگر آپ کا موضوع ہے کہ ہم منافق کو کیسے پہچانیں، تو یہ روایت آپ کو بتا سکتی ہے کہ منافق کی پہچان وہ ویسے تو منافق کو پہچاننے کے بہت سارے آلات ہیں، جس میں سے ایک حب علی ہے، کہ اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور وہی تم سے بغض رکھے گا الا منافق، لا یبغضک الا منافق، یعنی تم سے منافق بغض رکھے گا۔ تو اگر آپ کا موضوع منافق ہے تو اس میں آپ یہ روایت ذکر کر سکتے ہیں۔ جی، ذو شیبتی فی الاسلام، یعنی کہ جو انسان بزرگ ہے، بوڑھا ہے، سفید داڑھی والا ہے، مسلمان ہے، اس کے حق سے جاہل ہو، یہ کون کر سکتا ہے؟ سوائے منافق کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وحامل القرآن، جو قرآن کا علم رکھنے والا ہو، قرآن کا اہل ہو۔ پیچھے بہت روایتیں گزر چکی ہیں کہ حامل قرآن سے مراد اہل بیت کی نظر میں کیا ہے؟ اہل بیت کی لغت کو ضرور پہچانے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اہل بیت کی لغت بعض اوقات ہماری لغت سے چینج ہوتی ہے۔ یعنی امام فرماتے ہیں العدس طعام الانبیاء، اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ العدس طعام الانبیاء، امام نے فرمایا کہ العدس طعام الانبیاء، آپ کہیں گے دال وہ انبیاء کا کھانا ہے، یعنی انبیاء دال کو پسند کرتے تھے، کھاتے ہوئے۔ پھر امام فرماتے ہیں العدس عندنا الحمص، تمہارے نزدیک یہ دال ہے، ہمارے نزدیک کیا یہ چنا ہے، چھولا ہے، الحمص، سمجھ رہے؟ تو کتنا فرق آ گیا لغت کے اندر۔ اچھا، یہ روایت اس روایت کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گی، یہ دوسری جگہ ملے گی کہ امام فرماتے ہیں العدس عندنا الحمص۔ اب اگر آپ نے مطالعہ پورا جلد تو جلد کیا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا ہاں یہاں پر عدس سے مراد، اب آپ بولیں گے کہ جہاں بھی امام عدس کی بات کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ حمص، سمجھ رہے ہیں سب؟ اللہ کل۔ تو حامل قرآن اگر آپ دیکھیں گے اس روایت کے اندر تو آپ بولیں گے حامل قرآن سے مطلب ہے کہ حافظ قرآن ہو، لیکن اہل بیت کی لغت میں حامل قرآن سے ہرگز مطلب یہ نہیں صرف حافظ قرآن ہو، الحافظ القرآن والعامل بہ، کہ جو قرآن کا حفظ کرنے والا ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو، صحیح ہے۔ اچھا، یہ امام کے نزدیک حافظ قرآن۔ اسی طرح امام کے نزدیک حامل قرآن کون ہے؟ اہل قرآن۔ اب جب بھی آپ روایت میں کلمہ اہل قرآن دیکھیں گے تو اس کی پھر تشریح کس سے کریں گے؟ دوسری روایت سے کریں گے، نہ کہ آپ نے لغت کی طرف رجوع کیا۔ اہل قرآن کا مطلب یعنی قرآن کا اہل۔ اب قرآن کا اہل یعنی بہت سارے اس میں وہ مفہوم میں غموض پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب اہل؟ یعنی جو قرآن اپنی جیب میں رکھتا ہے یا جو قرآن روزانہ پڑھتا ہے وہ اہل ہے، سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟
تو قرآن کا اہل کوئی بتا سکتے کون؟ جو کہ قرآن کے اہل ہیں. سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ جی. تو حامل القرآن، اس کی پوری بحث جو ہے پہلے گزر چکی ہے کہ امام کے نزدیک حامل قرآن کون ہے. اچھا، اس کے حق سے بھی جاہل وہی ہوگا کہ جو منافق ہوگا. والامام العادل، اور امام حق کے حق سے وہی جاہل ہوگا جو منافق ہوگا، یعنی معروف بالنفاق ہوگا. سمجھ رہے ہیں سب؟ تو یہ چوتھی روایت تھی. پانچویں روایت طرف آئیں گے. قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، بہترین روایت ہے، من اجلال اللہ عز وجل اجلال المؤمن بشیب ہے. اب جو مسلمان والی روایت تھی اس کو حمل کریں گے کس کے اوپر؟ مومن کے اوپر. یہ جو مسلمان والی روایتیں گزری ہیں پہلے کہ ایک سفید داڑھی والا مسلمان، اس کی کرامت، اس کا احترام اللہ کے احترام میں سے ایک ہے. در حقیقت وہاں پر مسلمان سے مراد کون ہے؟ مومن ہے. صحیح ہے، جیسے اس روایت میں آیا. امام فرماتے ہیں کلامنا کل قرآن، ہمارا کلام جو ہے قرآن کی مانند ہے. یفسر بعضها بعضا، یعنی بعض کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے. تو لہٰذا جب بھی آپ تفسیر قرآن کلام اہل بیت کو پڑھیں تو کبھی بھی ایک کلام کے ذریعے سے پورا استدلال قائم نہ کریں. اس کے اوپر جتنے بھی کلام امام کے پائے جاتے ہیں ان سب کو جمع کریں اور پھر اس موضوع کو اکٹھا کریں، پھر آپ اس کا پورا خاکہ بنا سکتے ہیں. جید. ومن اکرم مؤمنا، اور اگر کوئی شخص کسی مومن کا اکرام کرے تو در حقیقت اس نے اللہ کے اکرام سے شروعات کی، یعنی گویا کہ اس نے اللہ کا اکرام کیا. مومن کی فضیلت کو دیکھیے آپ آگا صاحب کہ پروردگار عالم نے اپنے احترام کو مومن کے احترام کے ساتھ جوڑ دیا، مومن کے اکرام کو اپنے اکرام کے ساتھ جوڑ دیا. ومن استخف بمؤمن، اور جو کسی مومن کو خفیف جانے، ہلکا جانے، ذی شیبت، کہ جو سفید ریش والا ہو، ارسل اللہ الیہ من یستخف بہ قبل موتہ، تو پروردگار عالم عذاب کے طور پر اس کی زندگی میں کسی ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے ساتھ اسی طرح پیش آئے گا جس طرح اس نے اس کی تحقیر کی، اب یہ بھی اس کی تحقیر کرے گا. یعنی خدا دنیا میں جو ہے وہ، خیر مومن کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ، نہیں کہ آپ، یعنی اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا، امام نے بھی اپنے ساتھ جوڑا. من لم یقدر ان یزورنا، دیکھیں روایت کو ملاحظہ کریں، بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جو ہماری زیارت پر قدرت نہیں رکھتا، اب چاہے وہ مالی طور پہ نہ رکھتا ہو، چاہے وہ طبعی طور پہ نہیں رکھتا، امام زمانہ کا دور ہے، ہم امام کی تو زیارت نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ تو امام نے ایک ایسا قاعدہ دیا کہ جو امام کے ظہور تک کے لیے ہمارے لیے کارآمد ہے. من لم یقدر ان یزورنا، کہ جو ہماری زیارت پر قدرت نہیں رکھتا، فلیزر صالح موالینا، اسے چاہیے کہ جو ہمارے اچھے نیک موالی ہیں ان کی زیارت کرے. کتب اللہ لہ ثواب زیارتنا، تو پروردگار عالم اس کے لیے کیا ثواب لکھے گا؟ ہماری زیارت کا ثواب لکھے گا. سبحان اللہ. یعنی گویا کہ اب امام سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ایک عام مومن سے نہیں جا رہے کہ ایک نیک مومن ہے چلو یار چلے جاتے ہیں. آج امام کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، چلو آج فلاں کے گھر چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تھوڑا بات کرتے ہیں، دل بہل جاتا ہے نا. اگر سب ہم یہاں ہمارا کیا ہوتا ہے، کبھی دل بھاری ہوتا ہے، یا تو ہم حرم چلے جاتے ہیں یا تو کسی دوست کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے، جا کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح امام فرماتے ہیں ومن لم یقدر ان یصلنا، کہ جو ہمارے ساتھ رابطہ قائم نہ کر سکے، فلیصل صالح موالینا، تو اسے چاہیے کہ ہمارے کسی نیک چاہنے والے موالی سے رابطہ قائم کر لے. کتب اللہ لہ ثواب صلتنا، تو پروردگار عالم اسے وہی ثواب دے گا ہم سے ملنے کا، جو اس کو وہی ثواب جسے جو ہم سے ملنے کا ثواب دے گا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں سب کہ امام نے اپنے زیارت کا ثواب، اپنے ساتھ مرابطہ کرنے کا، صلہ کرنے کا ثواب ایک مومن کے ساتھ جوڑ دیا. اسی طرح پروردگار عالم نے بھی اپنا اکرام، مومن کے اکرام، یعنی مومن کے اکرام کو اپنے اکرام کے ساتھ جوڑا، مومن کے احترام کو اپنے احترام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جید. اس کے بعد آئیں گے باب اکرام الکریم، کہ جو کریم انسان ہے اس کو اکرام کرنا. پہلی روایت ہم پڑھیں گے، دخل رجلان علی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے پاس دو لوگ آئے، فالقى لكل واحد منهما وسادۃ، امام نے دونوں کے لیے چٹائی بچھا دی. فقعد علیها احدهما وابى الاخر، دونوں میں سے ایک بیٹھ گیا اور ایک نہیں بیٹھا. فقال امیر المؤمنین علیہ السلام اقعد علیها، بیٹھو اس کے اوپر.
فإنه لا يأبى الكرامة إلا حمار، کرامت کا صرف انکار کرنے والا ایک گدھا ہی ہو سکتا ہے. آپ کو ایک چیز دی ہے، آپ لے لو، کیوں منع کر رہے ہو؟ جیسے پچھلی روایتوں میں گزرا تھا، بلکہ ابھی آگے روایتیں آئیں گی معذرت کے ساتھ، کیونکہ یعنی آگے روایتیں آئیں گی کہ امام فرماتے ہیں کہ امام نے ایک شخص کو، اپنے چاہنے والے کو ایک گھر دیا بڑا، کہ جاؤ یہ گھر ہے میری طرف سے تحفہ ہے. صحیح ہے، اچھا دیا کرتے تھے امام، کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، جاؤ گھر میں رہو. اب بڑا گھر ہے تو کہا مولا میں یہ گھر اپنے والد صاحب کو دوں گا، میں جہاں رہ رہا ہوں وہاں خوش ہوں. تو کہا کہ تم تو بڑے احمق نکلے، میں نے تمہیں گھر دیا تم جا کے رہو. صحیح نا، اپنے امام نے منع کیا کہ کیوں تم والد صاحب کو دو گے، میں تمہیں دے رہا ہوں تم جا کے رہو اس میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو جب بھی کرامت ملے تو یعنی کہ جب بھی کوئی انسان سخاوت دکھائے تو انسان کو سخاوت کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ رد کر دینا چاہیے. جی، تو گھر مانگنا کوئی عیب نہیں ہے امام سے، امام دیا کرتے تھے اپنی زندگی میں اپنے چاہنے والوں کو. اور ایک دم سے مثلا آیا کوئی شخص آیا کہ مولا کے پاس آیا، مولا نے کہا یہ لو چابی ہے فلاں گھر ہے، جا کے اس میں رہنا شروع کر دو، میری طرف سے تحفہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، اگر کسی قوم کا کریم انسان تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو. کوئی سخی انسان کسی قوم کا، کسی علاقے کا، ہر علاقے کے اندر اچھے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، تمہارے پاس آ رہا ہے اس کا اکرام کرو. یہ نہیں کہو کہ میرے علاقے کا نہیں ہے، نہ نہ نہ، وہ فلاں علاقے کا ہے فلاں قوم کا ہے، میرے لیے بھی اتنا ہی محترم ہے جتنا ان کے لیے محترم ہے. اب دیکھیں اخلاق اہل بیت جو ہے وہ کس طرح سے ہے، ادب اہل بیت. دوسری روایت بھی اسی معنی میں، تیسری روایت طرف جائیں گے. قال امیر المؤمنین علیہ السلام لما قدم عدی بن حاتم، حاتم کا بیٹا، حاتم تائی کا بیٹا، جس کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ اس کے گھر کا چولہا کبھی بجھتا نہیں تھا، ہمیشہ اس کے اوپر راکھ جو ہے وہ یعنی دھواں نکلتا رہتا تھا، کھانا بنتا رہتا تھا، اتنا کریم انسان تھا، عرب کے اندر سب سے کریم انسان تھا، جس کی مثال آج تک دی جاتی ہے عرب میں. اس کا بیٹا اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، ادخلہ النبی بیتہ. اچھا اس روایت میں یہ نہیں ملتا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ اسے اسیر بنا کے لایا گیا تھا، جبکہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تاریخ اسلام میں بھی میرے خیال سے اس کا ذکر آئے گا کہ اسے اسیر بنا کے اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا. جنگ میں باقاعدہ اللہ کے رسول کے مخالف تھا، جنگ کی تھی اس نے، اس کو اسیر بنا کے لایا گیا. جب بتایا گیا یہ تو حاتم کا بیٹا ہے تو پھر یہاں سے روایت شروع ہوئی ادخلہ النبی بیتہ، امام نبی جو ہے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے گئے. وَلَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ غَيْرُ خَصَفَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ عَدَمٍ، صرف ایک چٹائی تھی اور ایک تکیہ تھا، کچھ نہیں تھا اس کمرے کے اندر، صرف ایک چٹائی اور ایک تکیہ اور کچھ بھی نہیں تھا. فَطَرَحَهَا رسول اللہ لعدی بن حاتم، اللہ کے رسول خود نہیں بیٹھے، وہ اس کو دے دیا کہ آپ جو ہے اس پر بیٹھے ہیں. اور اسی اخلاق کو دیکھ کر عدی بن حاتم جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا. دیکھیں روایت میں جو ہے صرف ایک اشارہ ہے، صحیح ہے، تاریخ اسلام میں تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے. جی، باب حق الداخل، یہ بڑا خوبصورت یعنی ایک ایسا مزاج ہے یا ایسا ادب ہے جو امام ہمیں سکھلانا چاہ رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان من حق الداخل علی اہل البیت، اگر کوئی کسی کے گھر میں آ رہا ہے تو اس کا حق یہ ہے ایمشو معہ ہنیئۃ اذا دخل، اگر داخل ہوا ہے تو تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلیں، مثلا تھوڑا اس کے ساتھ مصاحبت کریں. وَإِذَا خَرَجَ، اسی طرح اگر گھر سے جا رہا ہے تو گھر کے دروازے کے باہر تھوڑا چلیں، نہ کہ ہاں آگا میں جا رہا ہوں وہ اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا گھر سے باہر، نہ کمرے سے اپنے نشست سے بھی جو ہے کھڑے ہونا بہتر نہیں سمجھا. تو مہمان نواز کو چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے. اس کا احترام میں کیا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے تو آپ اس کو دروازے تک چھوڑنے جائیں، دروازہ کھول کے اسے باہر بھیجیں، پھر تھوڑا اس کے ساتھ آگے چلیں، دینا دوبارہ سے گھر کی طرف آ جائے. اسی طرح اگر کوئی گھر میں آ رہا ہے تو دروازہ کھلوا دیا کسی بچے سے، یا تو پھر جو ہے دروازہ کھول کے کہا آپ اندر چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ تھوڑا اندر تک آئیں، یہ اس کے احترام میں سے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم، اگر کوئی کسی کے گھر جاتا ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے گھر جاتا ہے فَهُوَ أَمِيرٌ عَلَيْهِ، اب وہ اس گھر کا گورنر ہے، حاکم وہ ہے، حتی یخرج، یہاں تک کہ وہ گھر سے چلا جائے. دیکھ رہے ہیں یعنی کہ کیسے ہم ایک حاکم اور ایک گورنر کا احترام، ایک پروٹوکول کتنا ہوتا ہے. آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کتنا پروٹوکول ہے. اسی طرح کا پروٹوکول جو ہے اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو اس کو دینا چاہیے.
اچھا بعض روایتوں میں ملتا ہے امام فرماتے ہیں یہ آنے والا جو ہے تم پر احسان کر رہا ہے. کہا مولا مجھ پہ کیا احسان کر رہا ہے, میں کھلا رہا ہوں, میں. اچھا باقاعدہ راوی نے سوال کیا, کہا مولا یہ کیسا احسان ہے, میں اس کو کھلا رہا ہوں, میں اس کو عزت دے رہا ہوں, میں اس کو بٹھا رہا ہوں, میں اس کو کپڑا دے رہا ہوں, اپنے پاس بیٹھنے کو جگہ دے رہا ہوں. کہا نہیں, اس نے تم پر احسان کیا. کہا مولا کیسے؟ فرمایا جب وہ تمہارے گھر میں آتا ہے اور جب جاتا ہے تو تمہارے گھر سے بلاؤں کو لے کے جاتا ہے, اور جب تمہارے گھر میں آتا ہے تو برکات کو لے کر آتا ہے. اس سے بڑی اور کیا بات چاہیے؟ تو جتنی تم اس کی خدمت کر سکتے ہو وہ کم ہے. یعنی وہ جو تمہارے مقابلے میں کر رہا ہے تم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے, یعنی اس مقابلے میں تم کچھ نہیں کر رہے, کیونکہ وہ تمہارے لیے برکات کو لے کر آ رہا ہے اور گھر کی بلاؤں کو لے کے جا رہا ہے. اس وجہ سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں مشکلات ہے, پریشانیاں ہیں, عموماً کیا کہتے ہیں علماء, دسترخوان لگا لو, امام حسین کی نیاز کر لو, امام زین العابدین کی نیاز کر لو, بی فاطمہ کی نیاز کر لو. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ جو ادب ہے یقین جانے آگا, یہ وہ ادب ہے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا تھا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ عوام میں ایک چیز رائج ہو گئی ایک دم سے, کوئی چیز رائج نہیں ہو, علماء نے سکھائی. علماء نے پڑھا, پڑھنے کے بعد ایک شخص آیا, کہا آغا صاحب یہ بتائیے کہ میرے گھر پرابلم ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مولا کی نیاز کر لو, مجلس کر لو. کیوں مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے ہیں گھر میں, تو گھروں میں جو مجلسوں کا سلسلہ ہے یہ رہنا چاہیے. ہم چلے گئے امام بارگاہوں پر, بس اب حسینیہ مجلس ہوگی, گھر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ گھر میں کرنی چاہیے مجلس, کیونکہ گھر میں جب مجلس ہوتی ہے تو نہ صرف جو آنے والے لوگ ہیں مہمان ہوتے ہیں, نہ صرف مہمان ہوتے ہیں, عزادار ہوتے ہیں, نہ صرف جو ہے وہ جیسے بعض روایتیں ملتا ہے کہ جس ماشاءاللہ سے آپ سب جو ہے ماشاءاللہ مجالس وغیرہ پڑھتے ہیں, مجھ سے بہتر جو ہے ان چیزوں کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پر بھی فرش عزا بچتا ہے اس کی اہمیت حرم امام حسین کے برابر ہو جاتی ہے, حرم امام حسین کے برابر ہو جاتی ہے. بعض روایتوں میں کہ وہ جگہ حرم امام حسین کے برابر ہو جاتی ہے, اہل بیت بھی آتے ہیں, فرشتے بھی آتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا چاہیے؟ اگر کسی گھر کوئی پرابلم ہے, کوئی پریشانی ہے, مسلسل ایک کے بعد ایک پریشانی, اسے چاہیے اپنے گھر میں مجلس حسین برپا کرے. اس کے بعد ہے باب المجالس بالامانہ. یہ سب سے امپورٹنٹ باب میں سمجھتا ہوں ہمارے اس زمانے کے اندر, اور اسی کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہمارے معاشرے میں شروع ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں المجالس بالامانہ, مجالس بالامانہ, بیٹھکیں امانت داری سے ہوتی ہیں. اب ایک نجی محفل ہوئی ہے, 2-4 لوگ بیٹھے ہیں, کچھ بات ڈسکس ہوئی ہے, اب بات ختم ہوئی. اب ایسا نہیں کہ وہ جا کے اپنے بات لوگوں میں کہہ رہا ہے, وہ جا کے ادھر کہہ رہا ہے, وہ جا کے ادھر کہہ رہا ہے, ادھر فتنہ فساد ہو گیا معاشرہ. سمجھ رہے ہیں کہ سر؟ اس کے بعد کیا ہے دوسری روایت بھی المجالس بالامانہ. تیسری روایت میں ہے امام فرماتے ہیں المجالس بالامانہ لیس لاحد ان یحدث بحدیث یکتمہ صاحبہ. کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اگر میں آپ سے مثال کے طور پر 4 لوگ بیٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں آگا میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, برائے مہربانی یہ بات اپنے تک رکھیے گا, ہاں, تو یہ جائز نہیں ہے کہ باہر نکل کے پھر. اچھا وہ خواتین کا ایک الگ موضوع ہے, یعنی اگر خواتین میں اگر آپ یہ بات بولیں گے کہ یہ بات نہیں بولنی تو اس کا مطلب بولنی. اب یہ لغت خواتین کو بھی سمجھیں, لغت اہل بیت کو تو ہم سمجھ رہے ہیں. اب اگر خواتین میں آپ کو کوئی بات پھیلانی ہے تو آپ پہلے تو مقدمہ بنائیں کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, یہ کہنے والی نہیں ہے. اب وہ بولے گی یہی کہنی ہے, اب یہی بات جو ہے وہ پھیلانے والی. تو یہ تھوڑا سا سائیکو ہوتا ہے خواتین میں, سمجھ رہے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں کہ بہرحال مردوں میں تو خیر ہے, یہ ہو اللہ کا شکر ہے کہ مردوں میں یہ ہے کہ بھئی اگر آپ, لیکن آج کل جو ہے وہ کچھ مرد خواتین جو صفات رکھتے ہیں جی, الا باذن, مگر یہ کہ جو کہہ رہا ہے اس کی اجازت کے بغیر, میں فلاں سے کہہ دوں آپ اگر آپ کی اجازت ہے چاہیے, الا ان یکون ثقتا او ذکرا له بخیر, یا تو اس کا کوئی خیر کا ذکر ہے یا تو کوئی بھروسے والا ہے تو ہی آپ اجازت لیں, والا کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں. کسی کی برائی ہے, کسی کی اور کی محفل میں جا کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کی برائی؟ یہ اس وقت ہمارے حوزے میں بھی یعنی کہ مع الاسف شدید بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے. والحمد للہ رب العالمین.